بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں طاقت کا مظاہرہ بھی کیا جائے اور امن کی بات بھی ہو؟ آج ہم جس تجزیے کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسی ہی کہانی بیان کرتا ہے جس میں پاکستان نے بالکل یہی کر کے دکھایا۔ ایک طرف سمندر میں ایک بڑا میسائل تجربہ اور دوسری طرف ایک انتہائی خطرناک سفارتی مشن۔ تو ہوا یہ کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پاکستان نے دنیا کو دو بالکل الگ الگ اشارے بھیجے۔ ایک پیغام تھا ہارڈ پاور کا، جو دشمنوں کے لیے ایک وارننگ تھی، اور دوسرا تھا سافٹ پاور کا، جو دوستوں کے لیے ایک یقین دہانی تھی۔ مطلب ایک طرف میزائل کی گونج تھی تو دوسری طرف سفارت کاری کی خاموش سرگوشیاں۔ تو چلیں سب سے پہلے پاکستان کی اس فوجی طاقت کی جھلک دیکھتے ہیں، جسے ہم آئینی گرفت کا نام دے سکتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے ایک نئے اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، لیکن یہ صرف ایک میزائل نہیں تھا، یہ پاکستان کی خود انحصاری کا ایک بہت واضح اعلان تھا کہ بھائی ہماری سمندری حدود کی حفاظت کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، اس تجربے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ میزائل مکمل طور پر پاکستان میں بنا تھا، یعنی لوکل ٹیکنالوجی۔ جب کسی میزائل کو انجینئرنگ کا شاہکار کہا جائے تو وہ صرف ایک ہتھیار نہیں رہتا، بلکہ قومی فخر اور ٹیکنالوجی میں آزادی کی ایک بڑی علامت بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھی طاقت کی بات۔ اب سمندر کی لہروں سے نکل کر سفارت کاری کی پیچیدہ اور خطرناک دنیا میں آتے ہیں، جہاں اس کہانی کا دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم باب کھلتا ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تہران کا یہ دورہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ روایتی سفارتکاری کے اصولوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ یہ ایک ایسا رسک تھا جو عام طور پر لیڈرز نہیں لیتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے یا نہیں۔ یہ منظر ہمیں تاریخ کے ایک بہت اہم واقعے کی یاد دلاتا ہے، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران ونسٹن چرچل نے ماسکو کا خطرناک سفر کیا تھا، صرف اسٹالن سے ملنے کے لیے۔ ان دونوں رہنماؤں نے وہاں اپنی موجودگی سے یہ پیغام دیا تھا کہ الفاظ سے زیادہ عمل کی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ جنرل کے لباس کا انتخاب بھی اپنے آپ میں ایک پیغام تھا۔ تہران میں فوجی وردی پہن کر ایران کو یکجہتی کا اشارہ دیا گیا، جبکہ باقی دنیا سے ملاقاتوں میں سویلین لباس پہن کر یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا کردار متوازن اور مثبت ہے۔ اس ایک دورے نے خطے میں پاکستان کے کردار کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب بات صرف بیچ بچاؤ کرانے کی نہیں رہی، بلکہ اس سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو یہ ضامن ہوتا کون ہے؟ دیکھیے، ضامن وہ ہوتا ہے جو صرف میز پر بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر امن کو یقینی بناتا ہے۔ جب کوئی لیڈر خود جنگ کے دہانے پر کھڑے ملک میں پہنچ جائے تو وہ ثالث نہیں رہتا، ضامن بن جاتا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ جنرل کی ایران میں موجودگی ایک کھلا پیغام تھی کہ اس وقت ایران پر حملہ کرنا پاکستان پر حملہ کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ ایک ایسی ریڈ لائن تھی جسے عبور کرنے کا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک ثالث غیر جانبدار رہ کر صرف بات چیت کرواتا ہے، لیکن ایک ضامن خود رسک لے کر حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان اب صرف ایک تماشائی نہیں رہا، بلکہ کھیل کا ایک بہت اہم کھلاڑی بن گیا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ایک بڑے منصوبے کا حصہ کیسے ہیں، جس کا مقصد صرف ایک تنازع حل کرنا نہیں، بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدلنا ہے۔ یہ کوئی وقتی حل نہیں، بلکہ اس بیانیے کے مطابق ایک نئے اسلام آباد معاہدے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک ایسا معاہدہ جو اس خطے میں امن کی نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان اس کردار کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جو بے وقت امریکہ کا اتحادی بھی ہے، چین کا آئرن بردر بھی، اور ساتھ ہی سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتا ہے۔ اور یہی بات اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف جنگیں جیتنا جانتا ہے، بلکہ اگر دنیا کی بقا خطرے میں پڑ جائے تو انہیں روکنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ نئی حکمت عملی واقعی دنیا کا نقشہ بدل دے گی؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ پاکستان نے عالمی بساط پر ایک بہت ہی جرأت مندانہ چال چلی ہے۔